بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک کالم نگار کہتا ہے کہ سول سروس کے امتحان میں تاریخ پاک و ہند اور تاریخ اسلام میرے اختیاری مضامین میں شامل تھے۔ یہ دونوں تاریخیں ایسی ہیں جن میں گزشتہ 200-300 سالوں میں انگریز نے ایک خاص مقصد سے اس قدر جھوٹ کا اضافہ کیا ہے کہ اگر آج کوئی سچ بولنا بھی چاہے اور تاریخ کے اصل ماخذ سامنے لا کر بتائے کہ انگریز کس قدر بددیانت اور جھوٹا ہے، تو اکثریت یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دے گی کہ ہم نے جو کورس کی کتابوں میں پڑھا ہے اور جو اپنے بزرگوں کے منہ سے سنتے آئے ہیں، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ تاریخی پاک و ہند پر تو گورے نے خاص کر کرم فرمائی کی ہے اور مسلمانوں کے ہر اس کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ذرا سی مذہبیت جھلکتی تھی۔ ویسے بھی ہندوستان مسلمانوں سے پہلے کئی ریاستوں میں بٹا علاقہ تھا، اس لیے اس کی تاریخ کی گہرائی میں اترنے کے لیے آپ کو ایک ایسی عمر چاہیے جو صرف کتابوں میں ہی بسر ہو۔ سول سروس یعنی CSS کے امتحان کی تیاری کے دوران میں ایک ایسی ہی مورخ سے روشناس ہوا جس میں تعصب نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کی کتاب A History of India میرے لیے ایک حیران کن تجربہ تھی۔ پینگوئن والوں نے اسے 1966 میں چھاپا تھا۔ اس کے مؤلف اس زمانے میں دہلی یونیورسٹی میں تاریخ کی پروفیسر تھی۔ 1931 میں پیدا ہونے والی رومیلا تھاپر نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور پھر یونیورسٹی آف لندن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک کی یونیورسٹیز میں وہ پڑھاتی رہی۔ اسے 2005 میں انڈیا کا پدما بھوشن ایوارڈ دیا گیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اپنے علمی کام پر سرکاری سرپرستی نہیں چاہتی۔ رومیلا تھاپر نے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں گورے کی بددیانتی کے ایک بہت بڑی مثال اپنی کتاب سومنات تاریخ کی بہت سی آوازیں یعنی سومنات دی مینی وائس آف ہسٹری میں پیش کی ہے۔ اس کتاب میں اس نے قدیم سنسکرت اور فارسی کی تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ محمود غزنوی کی سومنات کے عظیم مندر کی تباہی، اس کے بہت بڑے بت کو توڑنا، اس کے اندر سے سونا اور دولت کا نکالنا اور اس دولت کو لوٹ کر غزنی لے جانا، یہ ساری کہانی انگریز دور میں تراشی گئی۔ انگریز دور میں ہی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر مسلمانوں کے ہاں اس کی کردار کی عظمت اور ہندوؤں کے ہاں اس کی کردار کشی کی گئی۔ اس تاریخی بددیانتی کا آغاز برطانوی پارلیمنٹ کی 1843 کی اس بحث سے ہوتا ہے جسے دی پروکلیمیشن آف گیٹس یعنی دروازوں کی برآمدگی کے نام سے دیا جاتا ہے۔ یہ بحث گورنر جنرل لارڈ ایلن برو کے اس اعلان کے بعد شروع ہوئی جس میں اس نے کہا تھا کہ محمود غزنوی کے سومنات کے مندر سے سندل کی لکڑی کی تاریخی دروازے اکھاڑ کر غزنی میں نصب کیے گئے تھے۔ یہ دروازے ہندوستان کا اثاثہ ہیں اور انہیں واپس لایا جائے۔ پارلیمنٹ کی بحث کے دوران یہ ثابت کیا گیا کہ سومنات کے مندر کی تباہی دراصل ہندو قوم کی بہت بڑی توہین ہے، اس لیے دروازوں کو واپس لا کر ان کی عزت بحال کی جائے۔ انگریز کا اس بحث سے ایک ہی مقصد تھا کہ ہندو قوم کو افغانستان میں ہونے والی جنگ میں ساتھ ملایا جائے اور پورے ہندوستان میں یہ ثابت کیا جائے کہ انگریز کا افغانستان پر کس قدر کنٹرول ہے۔ یوں ایک مقامی فوجی بھرتی کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ غزنی میں موجود دروازوں کو اکھاڑا گیا۔ جب انہیں ہندوستان لایا گیا تو ان پر کنندہ آیت قرآنی نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ ان کا سومنات تو دور کی بات ہندو مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دروازے آج بھی آگرہ کے قلعے کے سٹور روم میں پڑے ہوئے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد اسی انگریز کے جھوٹ کو متعصب ہندوؤں نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا اور تقسیم کے فوراً بعد ہی سومنات کا مندر دوبارہ تعمیر کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ اس کا سرغنہ KM منشی تھا جس نے گجرات کی تاریخ لکھی، جس میں اس نے سومنات کو پورے برصغیر کے ہندو مذہب کی عظیم علامت اور بیرونی حملہ آوروں کے مقابلے میں بھارت کی جدوجہد کا استحسان قرار دیا۔ تمام ہندو قوم پرستوں کے نزدیک اس کا دوبارہ تعمیر کیا جانا محمود غزنوی کے حملوں کا منہ توڑ جواب ہوگا۔ انگریز کی تحریر کردہ اسی تاریخ کی بنیاد پر جذباتی مسلمانوں نے بھی محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب دے کر اس واقعے کی دفاع پر زمین و آسمان کے قلابے ملائے جس کی حیثیت بہت ہی معمولی تھی۔ رومیلا تھاپر کہتی ہے کہ جب میں نے اصل سنسکرت میں لکھے تاریخی مآخذ کا مطالعہ شروع کیا تو میں حیران رہ گئی کہ وہاں سومنات نام کا شہر تو ملتا ہے لیکن وہاں کسی بڑے مندر کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جبکہ محمود غزنوی کے ہندوستان آنے سے بہت پہلے جین مت کی تاریخی مواد سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سومنات پر حملہ کیا اور ایک مندر کو تباہ کیا۔ اس مندر کی تباہی کو وہ فتح کی علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ رومیلا تھاپر حیرانی کے ساتھ تحریر کرتی ہے کہ میں نے جین تاریخ اور سنسکرت کی تاریخی مواد کو بہت تفصیل سے جانچا اور پرکھا
اور ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہیں محمود غزنوی کے مندر پر حملے اور اس کے لوٹ مار کا تذکرہ ملے، لیکن مجھے اس کا بالکل ذکر نہیں ملا، جبکہ آج کے ہندو اس واقعہ کو اس قدر شدید درد اور کرب سے بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کی تاریخ کی بدترین کہانی ہو۔ محمود غزنوی کی آمد اور لڑائی کو جین اور سنسکرت کی تاریخی مآخذ ایک چھوٹے سے واقعہ کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، جبکہ اس واقعے کے 100 سال بعد وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں جیسے یہ کوئی واقعہ تھا ہی نہیں، جبکہ اس مندر کی آرائش اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسجد کی تعمیر کے بارے میں جین اور سنسکرت کے مورخین بہت کچھ تحریر کرتے ہیں۔ سومنات کا شہر ہندو آبادی اور مسلمان تاجروں کا شہر تھا، جہاں ہندو راجا نے عرب کے تاجروں کو مسجد بنانے کے لیے زمین بھی دی تھی۔ رومیلا تھاپر کہتی ہے کہ سومنات کے ایک بورا مسلمان تاجر کے بارے میں ایک کتبہ اسے ملا جو سومنات شہر کی دفاع میں مارا گیا۔ یہ تاریخی بددیانتی کب شروع ہوئی؟ 1872 میں انگریز سرکار کی سرپرستی میں دو مورخین H.M. ایلیٹ اور E.D. جان نے ایک تاریخ مرتب کی جس کا نام ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورینز۔ اس کتاب کو تحریر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان ایک منقسم ملک ہے، یہ لوگ ہر وقت آپس میں دست و گریبان رہتے ہیں، اپنے خلاف ہونے والے حملوں کا دفاع نہیں کر سکتے، مسلمان حملہ آور خونخوار ہے، مذہبی شدت پسند ہے، اور ہندوستان صرف انگریز ہی پرامن اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے ہر نصابی تعلیم کی کتابوں میں، دانشوروں کی گفتگو میں اور عام لوگوں کی کہانیوں میں اسی کتاب کی جھوٹی داستانیں آج بھی گونجتی رہتی ہے۔ محمود غزنوی لٹیرا تھا، اورنگزیب ظالم تھا، مسلمانوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، ان کے مندر تباہ کیے، انارکلی ایک جیتا جاتا کردار تھی، اکبر بہت روادار تھا۔ ایسی کہانیاں ہیں جو اس برصغیر میں گردش کر رہی ہیں، لیکن برصغیر کی تاریخ میں کوئی یہ نہیں پڑھا تھا کہ مندروں کو تباہ کرنا اور ان کو لوٹنا ہندوستان کے راجاؤں کا صدیوں سے دستور رہا ہے۔ چھولا اور چالوکا کا خاندان جو برصغیر کے مختلف علاقوں پر حکمران تھے، ان کی تاریخی روایت بتاتی ہے کہ وہ حملہ کرتے اور مندروں کو لوٹتے اور تباہ کرتے تاکہ اپنی دھاک قائم کر سکے۔ 642 عیسوی میں نرسماون جو پالوا بادشاہ تھا، اس نے چالوکا کے دارالحکومت واپتی کو فتح کیا تو گنیش کے مندر کو تباہ کر کے مورتی وہاں سے لے گیا۔ اس کے 50 سال بعد چالوکا کا بادشاہ وینادیتیا نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، گنیش کی مورتی بھی واپس لے کر آیا اور دیگر مندروں کو تباہ کر کے گنگا اور جمنا کی بھی مورتیاں دکن لے کر آیا۔ اسی طرح کی تباہی ایک بادشاہ گوندا نے پھیلائی جس نے 9ویں صدی عیسوی میں کنچی پورم فتح کیا اور سری لنکا سے تمام مندروں کے بت اٹھا کر شیو کے مندر میں رکھ دیے۔ اجنتا اور الورا کی بت عبادت گاہوں کو ختم کیا گیا اور اس میں شیوا اور گنگا کی مورتیاں رکھ کر انہیں مندر بنا دیا گیا۔ تاریخ میں دوسروں کے عبادت گاہ تباہ کرنے کا آغاز سکندر اعظم نے ایران سے کیا تھا۔ سومنات کی تباہی کی کہانی بھی ویسی ہے جیسے انگریز مورخین نے تاریخ میں یہ بددیانتی کی اور تحریر کیا کہ اسکندریہ میں دنیا کی سب سے قدیم لائبریری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جلایا گیا، حالانکہ یہ لائبریری ان کی آمد سے 600 سال قبل مسیح میں جلا دی گئی تھی اور اسے روم کے بادشاہ کے حکم پر جلا دیا گیا تھا۔ انگریز مورخین نے یہ جھوٹ تحریر کیا اور پھر جس کسی کو بھی حضرت عمر سے بغض تھا اس نے اس واقعے کو تاریخ کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح جس کسی کو اسلام سے بغض تھا اس نے محمود غزنوی اور سومنات کے قصے کو ایسا لکھا کہ جھوٹ بھی سچ محسوس ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کو یہ آرٹیکل پسند آ گیا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے شیئر کیجیے۔